یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم حج کے شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج کی مختلف شرائط ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، حج کی دوسری شرط بالغ ہونا ہے یعنی عاقل اور بالغ، حج کی تیسری شرط عقل مند ہونا ہے یعنی انسان کا دماغی حالت درست ہو، چوتھی جو ہے شرط ہے استطاعت ہونا ہے، قدرت ہونا ہے، طاقت ہونا ہے یعنی حالت صحت میں ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر حج کے لیے ضروری ہے کہ حاجی کے لیے سفر کے اخراجات ہوں، گھر والوں کے لیے بھی اتنی رقم جو ہے وہ دے دے کہ ان کا گزارا بھی اس میں اچھے طریقے سے ہو سکے۔ عورت پر حج واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم جس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو وہ موجود ہو۔ پھر حج کے احکام ہیں، سب سے ضروری چیز جو ہے، جو فرض ہیں، وہ احرام باندھنا ہے، اور احرام جو ہے یہ دو سلی سفید چادروں پر مشتمل ایک خاص لباس ہوتا ہے۔ ان چادروں میں سے ایک کو تہبند کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے سے جسم کا اوپر کا حصہ ڈھانپا جاتا ہے، اس طرح کہ اس کا ایک سرا دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں بغل سے نکال کر داہنے کندھے پر لٹکا لیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ اپنے عام لباس کے ساتھ سر کے بالوں کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھنی یا رومال استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس سے ان کا چہرہ نہیں چھپنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ ہوائی جہاز یا پانی کے جہاز میں سفر کرتے ہوئے یا لم ایک جگہ ہے یہاں پہنچ جائیں تو وہاں سے پہنچنے سے پہلے احرام باندھنا یہ فرض ہے اور اس کے بغیر آگے گزرنا حرام ہے۔ تو اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی جو ہے غسل کرنے کے پہلے غسل کیا جاتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل سنت ہوتا ہے، غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے اور دل سے یہ الفاظ اور نیت کی جاتی ہے، اللہم انی ارید الحج، یا عمرے کے لیے کرتا ہے تو ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں بس اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ کہا جاتا ہے، تو تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی ترجمہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کسی قدر بلند آواز سے کہنا چاہیے اور تلبیہ کے بعد آہستہ آواز سے درود شریف پڑھنا کا بھی حکم ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور پھر ٹیلے پہ چڑھ کے آذان دی، پکارا، دعوت دی، اور قیامت تک اس دعوت کا پکار حاجی اپنے ان الفاظ کے ساتھ کر کے اللہ رب العزت میں اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ پھر وقوف عرفات ہے، یہ بھی دوسرا فرض ہے، حج کا سب سے بڑا جو ہے وہ جو ہے رکن کہا جاتا ہے۔ انسان بیداری میں ہو، نیند میں ہو، بیٹھ کر ہو، کھڑے ہو کر، ٹھہر کر، گزرتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے وقوف کرنا ہے، اس میں ٹھہرنا ہے، اور یہی حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے کہ وقوف عرفات کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ شریعت کے مقررہ وقت کے اندر ہو، یعنی 9 ذی الحج کے دن سے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ پھر طواف زیارت ہے، یہ تیسرا فرض ہے کہ طواف زیارت جسے طواف اضافہ کہا جاتا ہے 10 ذی الحج کو منا سے واپسی کے بعد حرم شریف میں کیا جاتا ہے، اور یہ حج کے جو ہیں 2 اہم ارکان میں سے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں، اور جو سعی نہ کر سکے یہ واجب ہے تو اسے جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے،
اور یہ سعی جو ہیں یہ طواف کے بعد کی جاتی ہیں۔ پہلے طواف ہوگا، پھر سعی 7 چکر لگانا صفا مروہ کے، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ پھر حج کی اقسام ہیں جی، حج کی 3 بڑی اقسام۔ پہلی جو ہے حج قران ہے، حج کی ایک قسم، اس میں حاجی ایام حج میں ایک ہی احرام نیت میں یعنی یکے بعد دیگرے پہلے عمرہ پھر حج ادا کرتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان احرام نہیں کھولتے، ایسا حاجی قارن کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع، حج کی ایک قسم جس میں حاجی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، یعنی حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام کی نیت باندھتا ہے، ایسا حاجی تمتع کہلاتا ہے، یعنی احرام کھول کر فائدہ اٹھانے والا۔ تیسرا ہے حج افراد، حج کی ایک قسم یہ ہے کہ اس میں حاجی صرف حج کا احرام نیت باندھتا ہے اور ایام حج میں عمرہ نہیں کرتا، ایسا حاجی مفرد کہلاتا ہے۔ حج کے واجبات ہیں، 5 واجبات ہیں حج کے، کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، 7 چکر لگانا۔ دوسرا واجب ہے فجر سے پہلے مزدلفہ میں آنا، خواہ ایک گھڑی بھر کے لیے ہو، میدان عرفات میں وقوف کے بعد جو ہے مزدلفہ آتے ہیں۔ اور تیسرا ہے جمرات کے مقام پر شیاطین کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 4 ہے سر منڈوانا یا بال کتروانا، جو عورتیں ایک پور کے برابر، انگلی کے ایک حصہ ہوتا ہے، تیسرا حصہ اس کے برابر کٹواتی۔ 5واں ہے طواف وداع، تو یہ طواف وداع جو ہے یہ آخر میں کیا جاتا ہے، پھر مدینہ منورہ زیارت کے لیے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بال جو ہیں منڈوائے جاتے ہیں تو حج کے مناسک ختم ہو جاتے ہیں اور احرام جو ہے یہ کھول دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔